صفا و مروہ کی تاریخ۔ بحیثیت مسلمان ہمیں صفا و مروہ پہاڑوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، جو ہمارے حج اور عمرے کی رسومات کا ایک لازمی حصہ ہے۔ صفا و مروہ کی تاریخ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی یادگار ہے۔ یہ صبر و استقامت اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ صفا اور مروہ دو مقدسیاں ہیں جو مکہ مکرمہ میں واقع ہیں۔ یہ ابو قبیس اور کیکان نامی دو بڑے پہاڑوں سے منسلک ہیں۔ صفا اور مروہ کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی بات سے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر گئے تو وہاں پانی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان 7 بار آتے ہیں۔ جب وہ 7ویں بار مروہ پہنچتے ہیں تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے قدموں تلے زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار آنا جانا حج اور عمرے کے ارکان میں سے ایک ہے۔ اسے سعی کہتے ہیں۔ سعی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تقلید کی جاتی ہے اور اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت 158 میں صفا اور مروہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی شرط نہیں کہ وہ دونوں کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی نیکی کا کام رضامندی سے کرے تو بے شک اللہ قدردان اور پڑھنے والا۔ صفا اور مروہ کی سعی کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنے اور اس کی مدد مانگنے کا سبق ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ مدد کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے راستے میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ نتیجہ: ہم امید کرتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی تاریخ پڑھنے کے بعد آپ کو ان پہاڑوں کی اہمیت اور یہ حج اور عمرے کا حصہ کیوں ہے معلوم ہو جائے گا۔ نیز اس سے مومنین کو ان پہاڑوں سے وابستہ مقامات اور اعمال کے ساتھ گہرا روحانی تعلق قائم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آخر میں ہم پرزور مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس صفا و مروہ پہاڑی تاریخ کو اپنے خاندان کے افراد و دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، خاص طور پر اپنے بچوں کے ساتھ، اور انہیں ان پہاڑوں کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہ افراد کو اپنے ایمان اور روحانیت کو مزید گہرائی سے دریافت کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔